بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک رب ارض و سما کے لیے ہے۔ لا تعداد بے شمار درود و سلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ حضرات گرامی، آج کے اس مادی دور میں ہمارے پاس بے شمار وسائل ہیں، رزق کی فراوانی ہے، دنیا کی بہتات ہے، اور ہر قسم کے وسائل کی وافر مقدار، بے شمار سہولیات، آسائشیں، اس سب کچھ کے باوجود ہماری زندگی میں حقیقی سکون اور اطمینان وہ ناپید ہے۔ جب یہ سب کچھ نہیں تھا تب سکون اور اطمینان تھا۔ آج ہر چیز ہمارے پاس ہے، جس چیز کو ہم طلب کریں یا ہماری خواہش ہو، لیکن اس کے باوجود سکون اور اطمینان نہیں ہے۔ اس کے پیچھے ایک وجہ ہے۔ وہ وجہ یہ ہے کہ ہم ان وسائل اور اسباب کا استعمال غلط کرتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان کے اندر لالچ اور حرص وہ بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ تیسری وجہ اس کی یہ ہے کہ صبر و استقلال وہ ختم ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے انسان ان تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے بے شمار جرائم کا ارتکاب کرتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں چوری، ڈاکہ، قتل و غارت گری اور اس طرح کے دوسرے جرائم بہت زیادہ ہیں، اور آج کل خاص طور پر ایک بہت ہی خطرناک رجحان چل نکلا ہے ہمارے معاشرے میں، اور انتہائی قبیح اور کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ وہ خودکشی ہے۔ ایسا چلن چل نکلا ہے کہ انسان خودکشی کرتے ہوئے گھبراتا نہیں، ڈرتا نہیں، حالانکہ یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ کسی جان کو قتل کر دینا، بھلے وہ اپنی جان ہو، اللہ تعالیٰ اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا۔ خودکشیاں نہ کرو، اپنے آپ کو قتل نہ کرو، اللہ کی رحمت اس سے مایوس نہ ہو۔ اللہ غفور الرحیم ہے۔ اگر کوئی وجہ ایسی ہے جس کی وجہ سے دل برداشتہ ہو کر خودکشی کی طرف دل کر پڑا، تو اللہ کی رحمت سے مایوسی نہیں ہونی چاہیے، اللہ یہ حالات ختم کر دے گا۔ لیکن ساتھ ہی اللہ رب العزت نے فرمایا، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا۔
پھر بھی کوئی آدمی باز نہ آیا اور اس نے ظلم و زیادتی کرتے ہوئے قتل کر دیا تو پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور کسی بھی ایسے انسان کو جہنم میں پھینکنا اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، جس نے ایک جان کو، چاہے وہ اپنی جان ہی کیوں نہ ہو، بغیر کسی سبب کے قتل کر دیا، اور وہ سبب کیا ہے؟ 3 اسباب شریعت نے بیان کیے، اور ساتھ ضمناً چوتھا سبب بھی ہے کہ شادی شدہ آدمی زنا کر لے، انسان اپنے دین اسلام سے مرتد ہو جائے، یا کسی کو ناحق قتل کر دے، یا پھر وہ اللہ کے رسول کا گستاخ ہو۔ یہ اسباب ہیں کسی کو قتل کرنے کے۔ اگر کوئی ایسا سبب نہیں پایا جاتا پھر بھی کسی نے کسی کو قتل کر دیا، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا، پوری انسانیت کو۔ آج امتحان میں فیل ہو گیا، خودکشی کر لی، کاروبار میں گھاٹا پڑ گیا، خودکشی کر لی، بیوی سے جھگڑا ہو گیا، خودکشی کر لی، بہن بھائیوں سے، والدین سے جھگڑا ہو گیا، خودکشی کر لی۔ ایسے ہی بھاگتے دوڑتے یہ رجحان بہت زیادہ ہو چکا ہے۔ نہ صرف انسان خود اپنے آپ کو قتل کرتا ہے، بلکہ پہلے معصوم بچوں کو قتل کر کے پھر اپنے آپ کو قتل کر دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ خَشْيَةِ إِمْلَاقٍ، کہ روزی کے ڈر کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل کرتے ہیں، روزی کی تنگی کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل کرتے ہیں۔ حضرات، آج ہم اس بات کا جائزہ لیں کہ اس کے پیچھے اسباب کیا ہیں۔ مسلمان معاشرے میں یہ رجحان نہیں تھا، البتہ یورپ میں، ہندوستان میں جو غیر مسلم معاشرے ہیں وہاں یہ چیز پہلے بھی عام تھی، ان کو اس چیز کی پرواہ نہیں ہے۔ جبکہ ہمیں اسلام یہ کہتا ہے کہ یہ زندگی آپ کی نہیں ہے، یہ اللہ کی امانت ہے۔ آج جو کچھ ہمارے پاس ہے، حتیٰ کہ ہماری سانسیں، یہ اللہ کی دی ہوئی ہیں اور اللہ کی امانت ہے۔ ہمیں اختیار نہیں ہے ان کے اندر تجاوز کرنے کا یا تصرف کرنے کا، ہمیں اللہ نے اختیار نہیں دیا۔ کچھ ہمارا سماج، ہمارا معاشرتی رویہ یہ اتنا بے رخا اور مروت سے عاری، جس کو ہم کٹھور پن کہتے ہیں، ہمارے سماجی رویوں کے اندر یہ کٹھور پن آ گیا ہے۔ ہمارے گھر میں بہترین قسم کی پارٹی چل رہی ہے، ہمیں یہ تک نہیں پتا کہ ہمسائے میں ایک انتہائی شدید بیمار پڑے اور ان کے پاس دوائی کے پیسے نہیں ہیں۔ یہ ہمارا سماجی رویہ بھی ایک سبب ہے اس چیز کا۔ ہم ایک دوسرے سے اتنے بیگانے ہو چکے ہیں، جبکہ اسلام تو ہمیں یہ دعوت دیتا ہے کہ اگر شام کو میں پیٹ بھر کے کھا کے سوؤں اور میرا ہمسایہ بھوکا سوئے، کل قیامت کے دن مجھ سے سوال ہوگا۔ ہم نے کبھی اپنے ہمساؤں کو سنبھالا ہے؟ کبھی اپنے رشتہ داروں کو سنبھالا ہے؟ کبھی اپنے محلے میں یہ جائزہ لیا ہے کہ لوگوں کے حالات کیسے ہیں؟
تسلی کے 2 الفاظ، حوصلے کے 2 بول ان کے کانوں میں ڈال دے، اس سے اگلے بندے کو حوصلہ ہو جاتا ہے۔ نہ کرے مالی تعاون، بندہ ہمدردی کے 2 بول تو بول سکتا ہے۔ اور دوسری سب سے بڑی وجہ، آج انسان مایوسی کی دلدل میں دھنستا جا رہا ہے۔ یہ مایوسی اتنا بڑا گناہ ہے، اس نے آج ہمیں خودکشی کی طرف مائل کر دیا۔ جب انسان اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے تو پھر خودکشی جیسے گھناؤنے جرائم کا ارتکاب کرتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا، جب لوگوں کو ہم رحمت سے نوازتے ہیں اور لوگوں کو فراوانی سے دوچار کرتے ہیں اور فراوانی دیتے ہیں، فراخی کے ماحول مہیا کرتے ہیں، انسان بڑا خوش ہوتا ہے کہ میرے پاس تو بہت کچھ ہے، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ اذا ہم یقنطون، کہ جب اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے، اپنے کرتوتوں اور اپنے جرائم کی وجہ سے کبھی انسان مشاکل میں پھنس جائے، مصائب کا سامنا کرنا پڑ جائے، تو پھر وہی مایوسی کہ مجھے تو کبھی خیر ملی ہی نہیں اللہ کی طرف سے، اب ایسے حالات سے میں پتہ نہیں کیسے نکلوں گا، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ یہ مایوسی ایسی کبھی بیماری ہے کہ جو ہمیں خودکشی کی طرف لے جاتی ہے۔ اور مایوسی کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی رحمت کا اندازہ نہیں ہے۔ انسان کو اگر اللہ کی رحمت کا اندازہ ہو کہ اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے، وہ کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا رحمتی وسعت کل شیء، کہ کبھی میری رحمتوں کی وسعتوں کا اندازہ تو کرو۔ حافظ ابن عساکر نے عبد الملک بن مروان کا قول نقل کیا ہے، جب وہ خلیفہ تھا اور وہ خطبہ دیتا، جمعہ پڑھاتا، اکثر وہ جمعے کے اندر اللہ سے توبہ کیا کرتا اپنے گناہوں سے، اور توبہ کرنے کا انداز اس کا کیا تھا، اللہ تجھے پتہ ہے کہ میں کتنا بڑا گناہ گار ہوں، میرے ان گناہوں کو بھی تو جانتا ہے جن کو میں بھول چکا ہوں، پہاڑ جیسے میرے گناہ ہیں، اللہ مجھے بھی پتہ ہے، تو بھی جانتا ہے کہ میں ان پہاڑ جیسے گناہوں کے نیچے دبا ہوا ہوں، لیکن اللہ تو بھی جانتا ہے، میں بھی جانتا ہوں، جتنے بھی میرے بڑے گناہ ہیں تیری رحمت کے سامنے تو ان کی کوئی حیثیت نہیں، تیری رحمت تو ان سے بھی بڑی ہے، کیا تیری رحمت کی وجہ سے میرے گناہ معاف نہیں کیے جا سکتے؟ بندے کو اللہ کی رحمت کا اتنا یقین تو ہو کہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، میں کیوں مایوس ہو گیا ہوں؟ اور مایوسی کا دوسرا سبب آپ سن کے حیران ہوں گے کہ مایوسی کا ایک بہت بڑا سبب خوف الہی ہے۔
حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بندے کے اندر اتنا خوف نہ ہو کہ وہ اللہ کی رحمت سے ہی مایوس ہو جائے کہ میرے تو گناہ ہی بڑے ہیں، میں نے تو گناہ ہی اتنے کیے، اب تو میرے لیے نجات کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے، اب تو میرے لیے عذاب کے سوا کوئی اور حل نہیں ہے، لہذا وہ مایوس ہو جاتا ہے اور اللہ کی اطاعت و فرما برداری کو ترک کر دیتا ہے اس خوف کی وجہ سے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ خوف کی حد یہ ہے کہ کتنا خوف ہونا چاہیے بندے کے اندر اللہ کا، اس کی حد یہ ہے کہ بندہ اللہ کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو اللہ کے خوف کی وجہ سے روک لے، بندہ گناہوں سے باز آ جائے، سیئات کا ارتکاب نہ کرے، اتنا خوف اللہ کا دل میں ہونا چاہیے۔ اور اس سے زیادہ کہ توبہ جی میرے تو گناہ اتنے ہیں، میں تو اب میرے لیے کوئی راستہ بچا ہی نہیں، یہ خوف انسان کو مایوسی کی طرف لے جاتا ہے۔ میں آپ کو اپنا ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ جامعہ تعلیم الاسلام مامو کانجن فیصل آباد، ضلع فیصل آباد، وہاں میں پڑھتا تھا۔ وہاں ہمارے جامعہ کا ایک ملازم تھا، اللہ غریق رحمت کرے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ ایک دفعہ میں نے وہاں رمضان گزارا، وہ روزے نہیں رکھتا تھا۔ ایک دن میرے دل میں آئی کہ پتہ نہیں اس کو کوئی کہتا بھی ہے یا نہیں، چلو میں اپنی ذمہ داری پوری کروں۔ میں نے اس کو بٹھایا اپنے پاس، میں کہ نواز بھائی آپ ماشاءاللہ تندرست ہو، ہٹے کٹے ہو، روزے کیوں نہیں رکھتے؟ روزے رکھا کرو۔ آپ یقین کریں وہ رو پڑا، کہتا ہے قاری صاحب میرے روزے نہ رکھنے کی وجہ میں آپ کو بتاؤں، آپ مان لو گے کہ میں سچا ہوں۔ میں کہ کیا وجہ ہے بتاؤ؟ کہتے آپ مجھے نہیں جانتے، میں بہت بڑا پاپی ہوں، میں نے بڑے گناہ کیے ہیں، میں اللہ کا بہت بڑا نافرمان ہوں، اس لیے مجھے یقین ہے کہ مرنے کے بعد اگلے جہان تو مجھے ڈنڈے پڑے ہی پڑیں، جب اگلے جہان ڈنڈے کھانے ہیں تو یہاں بھوکا کیوں مروں؟ یہ اس کا جواب تھا۔ بہت سر کھپایا اس کے ساتھ، بڑی مشکل سے اس کو سمجھایا کہ اللہ کے بندے یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، تو آج وضو کر، اللہ کے سامنے 2 رکعت نماز ادا کر، یہی رونا اللہ کے سامنے رو جو میرے سامنے رو رہا ہے، ہو ہی نہیں سکتا تیرے گناہ معاف نہ ہوں۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے جب بندہ اس حد تک چلا جائے کہ اگلے جہان تو مجھے سزا ملے گی، پھر اس جہان میں جو مرضی کروں، ایک یہ سبب ہے مایوسی کا۔ ایک اچھا خاصا انسان، اس کو پتہ ہے اللہ کی رحمت کا، اس کو پتہ ہے کہ میں توبہ کر لوں، اس کو پتہ ہے کہ اچھے برے دن آتے رہتے ہیں، حوصلے میں ہوتا ہے، یکدم کیا ہوتا ہے اس کی صحبت مایوس لوگوں کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ ایسے قنوتی لوگ، انسان کی صحبت کا بہت بڑا اثر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی کہ نیک آدمی کی مثال اور برے آدمی کی مثال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک آدمی کی مثال خوشبو بیچنے والے کی طرح ہے، اور برے آدمی کی مثال اس لوہار کی طرح جو بھٹی پہ بیٹھا ہے۔ یہ حدیث آپ لوگوں نے سنی ہوئی ہے۔ صحبت کا اثر پڑتا ہے۔ سمجھدار، پڑھے لکھے اور نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھا کریں، انشاءاللہ یہ مایوسی کے اندھیرے چھٹ جائیں گے ان لوگوں کی صحبت کی وجہ سے۔ اور ایک سبب ہمارے اندر صبر نہیں ہے۔
جلد بازی ہے. حتیٰ کہ دعا کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلد باز آدمی دعا کرتا ہے، ابھی اپنی دعا پوری نہیں کی ہوتی فوراً نتیجہ اخذ کر لیتے میری دعا تو قبول ہی نہیں ہوئی جی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یستجاب لأحدکم ما لم یعجل، جب تک بندہ جلدی نہ کرے، صبر کا دامن اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد ہی نہیں کرتا. اللہ تو دعا قبول کرتا ہے. آج ہمارے ایسے کیسے حالات آ گئے کہ ہم اپنے بچوں کو قتل کرنے پر تل گئے اور خودکشی کرنے پر تل گئے. یاد رکھیے صحابہ کرام کے اوپر ایک وقت ایسا آیا کہ صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹ گیا، حالات سے تنگ آ کر بول پڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. اللہ کے رسول، وہ جو اللہ نے مدد کا وعدہ کیا تھا وہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ اللہ نے فوراً قرآن نازل کر دیا. فرمایا افحسبتم ان تدخلوا الجنہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ. اے میرے پیغمبر اپنے صحابہ کو بتائیے کہ کیا آپ کے اوپر وہ وقت آ گیا ہے کہ جب سابقہ امتوں میں سابقہ انبیاء کو آزمایا گیا اور ان لوگوں کو بھی آزمایا گیا جو ان کے اوپر ایمان لائے، ان کو بھوک اور پیاس سے آزمایا گیا اور ان کو دشمن کے خوف سے آزمایا گیا. مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، اور ہلا دیے گئے حتیٰ یقول الرسول والذین معه متى نصر اللہ، یہاں تک کہ اس وقت کا پیغمبر اور اس کے اوپر ایمان لانے والے پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی. اے میرے پیغمبر آپ لوگوں کے اوپر ابھی وہ وقت نہیں آیا. کیا آج ہمارے اوپر وہ وقت آ گیا؟ وقت کی بات ہے. ابھی آپ صحابہ کرام کے حالات کو پڑھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں، پھر دیکھیں کہ ابھی وہ وقت نہیں آیا. کتنی کا غریبی ہے کہ ہم مایوس ہو کر خودکشی کرنے لگ جائیں. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے، گھر میں موجود تھی. ایک عورت آئی، اس کے پاس 2 معصوم بچیاں. اس نے آ کے کھانے کا سوال کیا اور مخدوم کائنات سرور کونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں صرف ایک کھجور کا دانہ، صرف ایک. کس وقت کی بات کرتے ہیں؟ آج سال بھر کا راشن ہمارے گھروں میں پڑا ہوتا ہے، لائن میں لگ کے ملتا ہے بے شک، پھر بھی 15-20 دن کا آٹا لے آتے ہیں گھر میں، اور کچھ نہیں، روٹی پکا کے پیاز کے ساتھ کھا سکتے ہیں، چٹنی کے ساتھ کھا سکتے ہیں، روکھی سوکھی کھا تو سکتے ہیں نا. صرف ایک کھجور کا دانہ سرور کونین علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں. اور سیدہ کائنات نے وہ کھجور کا دانہ اس لیے رکھا ہوا تھا کہ آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا ہوا ہے، چلو شام کو افطار کر لیں گے. وہ عورت اپنی معصوم بچیوں کو جب لے کر آئی تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے رہا نہ گیا، کہا اللہ اپنے رسول کا بندوبست کر دے گا، اس کو وہ کھجور کا دانہ اٹھا کر دے دیتی. کھجور کا وہ ایک دانہ اٹھا کر دیا. اس نے 2 کاشیں کی، اس کی ایک بیٹی کو دے دی، دوسری بیٹی کو دے دی، خود بھوکی اٹھ کے چلی گئی.
دل پہ ایسے پتھر سا لگا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے، اور وہ دل کے اوپر بات جم سی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو فوراً وہ قصہ بتا دیا، اللہ کے رسول آج اس طرح کا قصہ ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ بیٹیوں کے ذریعے اپنے بندوں کو آزماتا ہے، جس کو اللہ 2 بیٹیاں دے اور وہ اس طرح ان کو کھلا دے، پرورش کر کے پال دے، کل قیامت کے دن میرے ساتھ ایسے ہوگا۔ آج ہم ان رحمتوں کو قتل کر کے خودکشی کر لیتے ہیں اس وجہ سے کہ آج ہمارے گھر میں دانے نہیں ہیں۔ وہ وقت ابھی نہیں آیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو کے گرے پڑے ہیں، بھوک کی وجہ سے۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ وہ گزر رہے ہیں، کہا عمر بات سنو یار۔ آ گئے، کہتے ہیں یار یہ ایک آیت مجھے سمجھ نہیں آ رہی، اس آیت کی ذرا تفسیر تو مجھے بتا دو۔ کون سی آیت؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اشارہ یہ کرنا چاہتے تھے کہ اس مسکین کو کچھ کھلا دو، اس کے کچھ کھانے کا بندوبست کر دو، ورنہ ابو ہریرہ کو اس آیت کی تفسیر کیوں نہیں آتی؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا اشارہ نہ سمجھ سکے، آیت کی تفسیر بتا کے چلے گئے۔ لیکن عزت نفس نے یہ گوارا نہ کیا کہ سیدھے لفظوں سے کھانا مانگ لیا جائے۔ تھوڑی دیر بعد سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا، ان سے پھر اس آیت کی تفسیر پوچھی، وہ بھی بتا کر چلے گئے، اشارہ نہ سمجھ سکے۔ لیکن یہ گوارا سیدنا ابو ہریرہ نے بھی نہیں کیا کہ میں کھانا مانگ لوں۔ تھوڑی دیر کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، عرض کیا اللہ کے رسول اس آیت کا معنی سمجھ نہیں آ رہا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبض شناس ہیں، کہا ابو ہریرہ اس آیت کا معنی آ جا میں تجھے سمجھاتا ہوں۔ اپنے گھر لے گئے اور ان کے کھانے پینے کا انتظام کیا۔ کیا یہ وقت آ گیا ہے ہمارے اوپر؟ رات کا وقت ہے، آدھی رات کا وقت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی، اور بے چین ہو کے بھوک کی وجہ سے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، باہر نکل پڑے، گلی میں جا رہے ہیں، اتفاقاً آگے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ یہ کسی چوراہے پہ کھڑے مل گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا او بھائی تم دونوں کو کس چیز نے گھر سے نکالا؟ تم رات کے اس وقت یہاں چوراہے پہ کیا کر رہے ہو؟ عرض کیا اللہ کے رسول جس چیز نے آپ کو نکالا اسی چیز نے ہمیں نکالا۔ جس بھوک سے تنگ آ کر آپ گلی میں نکل آئے، اسی بھوک سے تنگ ہو کر ہم بھی گلی میں نکل آئے۔ کیا وہ وقت آ گیا ہے ہمارے اوپر؟ خندق کھودی جا رہی ہے، ایک صحابی نے بھوک کی وجہ سے پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا ہے کہ جب بھوک لگی ہو نا، پیٹ اندر کو دھنسا ہو تو بندہ سیدھا نہیں کھڑا ہو سکتا، سیدھا کھڑا ہونے کے لیے پیٹ پہ پتھر باندھ لیا، آ کر پیٹ سے کپڑا اٹھا کر اللہ کے رسول کو دکھایا۔ اللہ کے رسول اب تو یہ صورتحال ہو گئی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پیٹ مبارک سے کپڑا اٹھایا، دیکھ بھائی میں نے 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں، بھوک سے یہ حال ہے، بھوک سے یہ حال ہے، اور اللہ کی رحمت کا دامن کیسے پکڑا ہوا ہے۔ صحابہ کرام نے آ کر شکایت کی، اللہ کے رسول خندق کھود رہے ہیں، ایک چٹان ایسی آ گئی ہے جو ٹوٹ نہیں رہی، اس نے سب کو عاجز کر دیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، آپ نے فرمایا کدال مجھے دو، اس چٹان کے اوپر کدال مارا، چٹان سخت تھی، چنگاریاں نکلی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او لوگوں مبارک ہو، اللہ نے تمہیں مکہ فتح کروا دیا۔ دوسری ضرب لگائی، پھر چنگاریاں نکلی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے تمہیں روم بھی دے دیا۔ تیسری ضرب لگائی،
پھر چنگاریاں نکلیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خوشخبری ہو، اللہ نے ایران بھی تمہیں دے دیا۔ بندہ مایوس کیوں ہو؟ اللہ کی رحمت سے مایوسی یہ بہت بڑا سبب ہے کہ آج بندہ خودکشی کی طرف دوڑ پڑا۔ میرے بھائی، صبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حالات جیسے بھی ہوں انسان صبر کرے، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے رزق طلب کیا جائے، اللہ سے مدد طلب کی جائے۔ حالات بدلتے دیر نہیں لگتی، اور کبھی ہم سنا کرتے تھے، آج تو ہماری اپنی زندگی میں ایک نہیں 20 دفعہ یہ واقعات ہو چکے ہیں کہ جو تخت پہ بیٹھا ہے اگلی رات وہ تختے پہ ہے۔ وقت کا وزیر اعظم وہ تختے پر چلا گیا، اور جو قیدی تھا اس کو جناب لگا کر کرسی صدارت پر بٹھا دیا۔ یہ پیسہ جس کے نہ ہونے کی بنیاد پر آج ہم خودکشیاں کر رہے ہیں، آج میرے پاس ہے، کل آپ کے پاس ہے، کل کسی کے پاس ہوگا۔ یہ زمین جائیداد جس کی وجہ سے بھائی بھائی کے ساتھ لڑتا ہے، اور لڑائی کتنی زمین پر ہوتی ہے؟ 10 انچ، 9 انچ، 5 انچ، تیرا بننا ادھر چلتا تھا، ادھر کیوں کر دیا، ادھر کیوں کر دیا، لو جی لڑائی ہو گئی۔ پتہ ہے یہ زمین کس کی تھی؟ ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ہمارے باپ دادے کی تھی۔ جب سے زمین بنی ہے یہ تب سے یہیں پڑی ہے، ہزاروں اس کے مالک آئے اور چلے گئے، زمین کو کچھ نہیں بگڑا۔ آج 5 انچ زمین کے لیے جو میں اپنے بھائی کے ساتھ جھگڑا کر رہا ہوں، یہ اس کے مالک پتہ نہیں کتنے آئیں گے۔ تو میرے بھائی، ابھی وہ حالات اور وہ وقت نہیں آیا کہ ہم خودکشیاں کرنے لگ جائیں، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائیں۔ یہ صرف اور صرف دنیا کی محبت اور زیادہ کے حرص اور لالچ، یہ ہمیں اس نقطے تک لے آتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے مایوس لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ صرف اللہ کے نافرمان اور گمراہ لوگ اللہ سے مایوس ہوتے ہیں۔ وَمَن يَقْنَطْ مِن رَحْمَتِهِ إِلَّا الْقَوْمُ الضَّالُّونَ، اللہ کی رحمت سے صرف گمراہ لوگ مایوس ہوتے ہیں۔ اور سیدنا یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو یہی فرمایا تھا، لا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، صرف کافر لوگ اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام آخر وقت تک مایوس نہیں ہوئے، اللہ نے بیٹے سے ملاقات کروا دی۔ کتنے واقعات انبیاء علیہ السلام کے کہ کیسے حالات سے ان کو گزرنا پڑا، لیکن مایوسی کا دامن نہیں پکڑا، اللہ کی رحمت کے دامن کو نہیں چھوڑا، اور اللہ رب العزت نے کنارے لگا دیا۔ اس کا واحد حل یہ ہے کہ اللہ کی تقدیر کے اوپر ہمارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے، اللہ کی صفات کے اوپر ہمارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے، اور اس سے اگلا قدم یہ اٹھائیں، خود بھی اپنے بچوں کو بھی سیرت کا مطالعہ کروائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، صحابہ کرام کے حالات کو پڑھیں، اندازہ ہو جائے گا کہ کیسے حالات میں انہوں نے وقت گزارا، لیکن اللہ کی رحمت کا دامن نہیں چھوڑا، اور اللہ رب العزت نے ان کو دنیا میں بھی سرخرو کیا، آخرت میں بھی سرخرو کیا۔ میرے بھائی، ابھی وہ وقت نہیں آیا ہمارے اوپر کہ ہم اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائیں کہ رزق کی کمی آ گئی، بل زیادہ آ گیا، بجلی کا یہ مسئلہ بن گیا، حکمران ایسے کر رہے ہیں، ہمارے معاشرے میں ناانصافی بہت زیادہ ہے، لیکن اس کا حل یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں
بچوں کو قتل کریں اور اپنے آپ کو قتل کریں، یہ حرام موت کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس ذریعے سے جس نے خودکشی کی، کل قیامت کے دن کسی نے لوہے کا ہتھیار استعمال کیا کہ کوئی پہاڑ سے کود گیا، کوئی پانی میں ڈوب گیا، کسی نے پھندا اپنے گل میں لٹکا لیا، قیامت والے دن ایسی ہی سزا دیتے ہوئے اللہ رب العزت کو اس کو جہنم میں پھینکے گا اور وہ ہمیشہ اسی سزا سے دو چار ہوتا رہے گا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے بادرنی عبدی بنفسہ کہ اس بندے نے بہت جلدی کی، میں اس کو حالات سے نکال دیتا، لیکن اس نے اپنے آپ کو قتل کر لیا۔ تو میرے بھائی یہ حرام موت کل قیامت کے دن ہماری پکڑ کا سبب بنے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کا جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا جس نے اپنے آپ کو قتل کیا تھا، لیکن دنیا کے اندر بھی یہ سزا، ذلت و رسوائی، آخرت کا بھی عذاب، اور ہمارے مرنے سے نہ کوئی ہماری اولاد کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے نہ ہمارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس لیے اپنے آپ کو کم ہمتی کی بجائے باہمت بنیں، حوصلہ پکڑیں، محنت کریں، اللہ کی رحمت سے امید رکھیں، اللہ رب العزت ہمیں ان حالات سے نکال دے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔